MashaAllah, it's very, very good. He, in the whole lessons, he collected in just four words. So I want to appreciate him because of that. He did very Low struggle. battery, please charge. How much it is completed? So, MashaAllah, very excellent shah. صرف 3-4 باتیں بتاتا ہوں بس. کل قسیم نے ایک سوال کیا کہ مولوی صاحب کامیابی مختصر کامیابی کیا ہے. میں نے ان شورٹ بتایا کہ کامیابی انڈرسٹینڈ یور سیلف, ریئلائز یور سیلف, ریکگنائز یور سیلف. This is called success. Low battery, please charge. So this is called the succeed definition. It was the succeed definition. So I will speak loudly. تو اس کے بعد قسیم نے بہترین سوال کیا نا کہ جو بندہ اکثر وقت جس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بنوں تو وہی سوالات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ جس چیز کے تلاش میں ہے اسی کی وجہ سے آپ کیا کرتا ہے, تجسس کرتا ہے, آپ کوشش کرتا ہے کہ آپ کیا کریں, اس کو ڈھونڈے, ایسے سوالات اور جوابات کو ڈھونڈے. لیکن چند ایسے سوالات ہیں جو کبھی سائنس اور فلاسفر نے نہیں دیے, ہم نے پڑھا ہے نا. اسی میں سے قرآن بھی باقاعدہ دلیل دیا ہے اسی کے ساتھ کہ جو 5 چیزیں ایسے جو انسانوں کو نہیں پتہ ہے, 5 چیزیں ایسے کسی بھی کو پتہ نہیں ہے. اس میں پہلی چیز ہے بادل سے کیا برستا ہے, کسی کو کیا پتہ ہے بادل سے کیا برسے گا, کسی کو پتہ ہے, کسی بھی کو پتہ نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کسی بھی کو نہیں پتہ ہے. ایک مشین ہے, چلو ٹھیک ہے, مشین سے آپ ایک ماں کے پیٹ کے بچہ بالکل آپ کیا کر سکتے ہیں, بچہ جو ماں کے پیٹ میں موجود ہے وہ ایک مشین ایک ماں کے پیٹ کے بچہ بتا سکتا ہے. لیکن جو تمام یونیورس کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے. کون کدھر پیدا ہو رہا ہے, کس زمین پہ پیدا ہو رہا ہے, یہ کسی بھی کو پتہ نہیں ہے. دا تھرڈ تھنگ, میرے موت کس زمین پر موجود ہوگی, میں کب مروں گا, یہ کسی بھی کو پتہ نہیں. کسی کا ابھی تک پتہ چل چکا ہے کہ میں نے کب مرنا ہے, کسی بھی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے یا کب نہیں مرنا ہے, تو بھی کسی بھی کو نہیں پتہ. اور these kind of questions are not had given by science and philosophers. They had not given. But these kind of answers are present into spiritual lives. Always, let's suppose I want to give the example of who is the creator of all things. Who is the creation? The human beings, the animals, the trees. Who is the creator? Just Allah Almighty is there. He is the creator in these things. صرف اللہ تعالیٰ موجود ہے نا جو سب چیزوں کو کیا کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کریٹر ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. یا تیور سے دا کشنیان شامل دا گر براسوس اصل رمالا دا والا چی اے پس راوڑ پس میرنس پس لگو ضروری یہ ضروری. اس میں سے چند ایسے تو اس میں سے ادھر دیکھیں, تو اس میں سے پہلے سوال کیا تھا, پہلے سوال یہ تھا کہ who is the creation, کون ہے, یہ بنانے والا کون ہے. تو یہ ایسے سوالات, these kind of questions are not had not given what is the existence of what is the purpose of my existence. اور یہ دوسرا سوال ہے کہ میرے وجود کا
پرپس کیا ہے میرے وجود کا؟ پرپس کیا ہے؟ میں کیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی we have studied or not? Yes. So these kind of questions not present into the science and philosophers. This kind of question is present into the spiritual lives like hadith and the Quran. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو سائنس اور کیونکہ سائنس تو بعد میں آیا ہے، قرآن اور اللہ تعالیٰ تو ابدی ہے. جو چیز ابدی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو ابدی کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی چیز ابدی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اور چیز ابدی نہیں ہو سکتی. تو جو ابدی ہے وہ ایسے سوالات کے جوابات دیتا ہے. بالفرض یہاں ایک مدرسے میں ایک سال پہلے ایک استاد آیا ہے، وہ پچھلے سال کی ساری کہانیاں جانتا ہے، لیکن ایک ابھی آیا ہے وہ پچھلے سال کی کہانیاں مدرسے کا نہیں جانتا ہے. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ اچھا، میں کبھی کبھار ایک آدمی کا یہ اس کا جو جملہ ہوتا ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. اگر وہ موٹیویشن میں موجود ہو تو میں اس کا وہ جملہ بار بار ریپیٹ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ موٹیویشن آپ لوگوں کو بہت فائدہ دیتا ہے. اس موٹیویشن سے آپ سب کو فائدہ ملتا ہے. فائدہ کیا ملتا ہے؟ کل ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو محنت کش کا جو محنت سب کرنا چاہتا ہے کہ محنت کرے، لیکن سب نہیں کر سکتے. محنت کیوں سب نہیں کر سکتے؟ اس کی الگ الگ پرپزز ہوتا ہے، ہر شخص کے الگ الگ منازل ہوتا ہے، ہر شخص کے الگ الگ وجوہات ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس وجہ سے محنت کرنا چاہتا ہے لیکن محنت نہیں کر سکتا ہے. یہ محنت کا مادہ ہر شخص میں موجود نہیں ہوتا ہے. اگر ہر شخص میں موجود ہو، لیٹ سپوز اگر ہر شخص میں موجود تو تمام دنیا کامیاب ہو جاتی ہے. تو تمام دنیا کیوں کامیاب نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ اسی سے وہ مادہ نکل جاتی ہے، وہ چیز جو اس میں جو گر ہے وہ نکل جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ پھر ڈاؤن کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بس نہیں ہونا چاہیے، اتنی محنت میں نے کیا، آگے محنت نہیں کرنی چاہیے. تو اسی وجہ سے وہ پھر ڈاؤن کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بہت بہترین جملہ ہے جو اس نے مجھے بتایا. اور اچھا، میں نے ابھی کل نہیں پرسوں تھا شاید یہ بات میں نے بتایا کہ ہم لوگ اذان کی کمپلیٹ ہونے کی انتظار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اذان ہونے کی کمپلیٹ کی جب یعنی کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اذان مکمل ہو جائے، لیکن ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ ہم اذان کی جواب دے دیں. ہم اذان کی جواب دینے کی منتظر نہیں ہے، اذان کے ساتھ وہ کلمات نہیں پڑھتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اذان مکمل ہونے کی کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے، یعنی کہ اذان کب مکمل ہو، میں کب چھوڑ جاؤں، میں کب اپنی زندگی شروع کروں. ہمارا مسئلہ ہی ہے. جب ہمارا مسئلہ صرف اذان کی مسلمانی یہاں تک آ گئی کہ آپ اذان کے مکمل ہونے کی منتظر ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ تو آپ مسلمانی اور بھی بہت زیادہ کمزور ہے ماشاءاللہ. یہ ہم نے کل یہ بھی بہت یہ جملہ بھی موٹیویشنز میں آ جاتی ہے، لیکن ایک اور یہ بھی آ جاتی ہے. یہ جو مخلص لوگ اکثر کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ذہین لوگ، عقل مند لوگ، دانا لوگ ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ اس لفظ سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ اخلاص کرتا ہے کہ کل میرے ساتھ شاید ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہی دورانیہ میرے ساتھ بھی آ جائے، یہی ظلم میرے ساتھ بھی ہو جائے. تو پھر وہ اس لفظ سے چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، مور دن بدن وہ تکالیف اٹھاتا ہے، اسٹینڈ لیتا ہے. سمجھ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آ گیا قسم آ گیا سمجھ؟ شاباش سے. اور عزت بوجھ ہو گیا تو میں بوجھ نہیں سکتا. اچھا، آنکھیں ہماری سب کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہے؟ کس کی آنکھیں نہیں ہے؟ سب کی آنکھیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ آنکھ والا کون ہے؟ سب سے زیادہ آنکھ والا وہ ہے جو خود کو پہچانے، خود کے اندر دیکھے. یہ سب سے زیادہ آنکھ والا ہے. سمجھ نہیں ہے؟ یہ بھی یاد رکھے، ذرا غور کرے اس میں. سب سے زیادہ آنکھ والا کون ہے؟
جو خود کے اندر دیکھتا ہے, خود کے اندر کی خامیاں دیکھتا ہے کہ میں کون سی خامیاں موجود ہیں کہ میں ان خامیوں کو نکالوں. عزت سمجھ آ رہا ہے؟ اردو سمجھ آ رہا ہے کمپلیٹلی؟ اچھا, تو سب سے زیادہ آنکھ والا وہ ہے جو خود کے اندر دیکھتا ہے, خود کی خامیاں نکالتا ہے, خود کے اندر اور سٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ علم حاصل کروں. اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ کون امام تھا جو کہتا تھا کہ کیا نام تھا اس کا, نام بھول گیا, افلاطون نے علم کے بارے میں لکھا ہے کہ بہترین علم والا وہ ہے, بہترین فلاسفر وہ ہے جو اپنے آپ کو تجسس محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں نے یہ صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا ہے, صحیح طریقے سے مجھے یاد نہیں ہے, تو لہٰذا میں ٹرائی کرتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ. تو اس نے کہا کہ اس کو بہترین فلاسفر کہتا ہے جو زیادہ تجسس کرتا ہے, کیوریس کرتا ہے. سمجھ آ گیا یا نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا ہے تو پھر کیا کرے, تو آسان ہے, انگلش میں تو بھی نہیں بولتا تو سمجھ. پشتو میں ایسا کہہ دی نہیں سمجھ, ٹھنگ میں بولتے سلپ کی پشتو سیکھنا نہ سن کہہ دی ما گر زندگی میں پھر بس خالی دا غیو خدیو لفظ نتوانا. A goal without a plan is only a dream. کس کو سمجھ آ گیا یہ بات؟ سمجھ آ گیا؟ دوبارہ پڑھوں, سمجھ آ گیا؟ A goal without a plan is only a dream. منزل بغیر پلاننگ کے, ایک جگہ آپ جانا چاہتا ہے بغیر پلاننگ کے جا رہا ہے, یہ صرف خواب ہے. یعنی کہ آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے, کسی چیز کی تیاری نہیں کی ہے, لیکن آپ جانا چاہتا ہے. لیکن اس طرح یہ صرف آپ کا ڈریم ہے, صرف خواب ہے, آپ صرف سو رہے ہیں بس میں نے یہ سے کرنا ہے, ایسے ویسے. ابھی تک آپ نے اقدامات نہیں کیے, اسی کے اوپر آپ نے ابھی تک شروعات نہیں کی ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. سمجھ آ گیا یاد؟